بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ ہاں جی یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز، تو نعرہ تکبیر سبحان اللہ، نعرہ رسالت ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی اللہ۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ صلی اللہ۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے کہا کرو۔ جتنے صاحبان ولا وضاء اس صف ادا پہ موجود ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ پاک کریمہ اہل بیت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص دعا بانی مجلس کی والدہ بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ انہیں جلد شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ بھائی کی والدہ کے لیے دعا ہے، اور جس کی بھی جو دعا ہے، قبلہ ندیم شاہ جی میرے پہلو میں موجود ہیں، مولا ان کا سایہ سلامت فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ مختصر سی حاضری ہے، پہلا جملہ ہے، جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ آپ اگر سامنے آ جائیں تو ذرا رونق ہو جائے گی۔ جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ بس ایک التماس ہے، اگر بولنے پہ دل آئے تو پھر ذرا یک زبان اور ایک جماعت ہو کے بولیے تاکہ آپ کے بولنے کا لطف تو آئے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں جملہ ندیم شاہ جی پھر دہرا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کسی کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین ہے۔ اس سے بڑی پاک جگہ کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے۔ پاک سیدہ کے پاک حرم میں منبر شبیر کے وسیلے سے علل اعلان کہنے جا رہا ہوں۔ بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ ولایت علی پڑھنے والے ذاکر ممبر سے توحید بیان نہیں کرتے، یہ تیرے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو لے آ، وہ اللہ جسے پنج تن سجدہ کرے۔
امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اتنا پیارا معیار سماعت بی بی نے آپ کو عطا کیا ہے، تو ایک جملہ دل ہے میں پڑھ جاؤں۔ ندیم شاہ جی، بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی کی ولایت، جب دیکھو علی کی ولایت، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، اور میں محبت سے ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں میرے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین، ہاں فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے ایک سطر بدلنے جا رہا ہوں۔ اس بچے سے لے کے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ذرا انصاف کرنا، اس سے فضائل کی کیا ضرورت کہ جو ہے ہی علی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا، یہ بھائی کا کاندھا ہلانا، بھائی کا کاندھا ہلانا۔ بھائی مجلس میں بیٹھے تو مجلس سنو نا، ہاتھ کھول کے بیٹھو ذرا، ہاتھ کھلے ہاتھ ہوں گے تو پھر خیرات ملے گی نا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس سے فضائل کی فیصل کیا ضرورت جو ہے ہی علی۔ چلو میں بات سے بات واضح ہوتی ہے، ایک فکرہ سامنے آ گیا، وہ سن لو، پھر پتہ چلے گا کہ ہم علی کی ولایت کیوں پڑھتے ہیں۔ علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا۔ ندیم شاہ جی، آپ کی اور میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا، چوری کر لی۔ بات وہ کروں گا، یہ بہلول کی فوج بھی میری رفیق سفر ہو جائے گی۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ چوری کر لی، بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے، یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے، مولا اس نے چوری کی ہے، میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ہوا اور اس پاک حرم میں آ کے بھی علی کو سلام نہ کر سکے تو پھر کیا فائدہ تیرے آنے کا۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ مولا یہ آپ کا ماننے والا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ علی نے دانستہ سوال کیا، تو نے چوری کی ہے؟ اب ایڈوانس میں سلام ہر علی والے کی بارگاہ میں جو سطر میں میرا ہم سفر ہو جائے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا تیرے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ امام حسین درس دینا ہے نا، لیسن دینا ہے نا، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ علی فرماتے کمبر، آپ کے پہنچنے کے کیا کہنے، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ ذاکر بھائی اتنا پیارا معیار سماعت، میں جملہ اپنے مزاج کا کہہ دوں، آواز کمبر، آہستہ سے آواز دے کے کہتا ہے جی خالق کمبر۔ ہائے 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 ہائے، تھوڑے بندے پہنچے ہیں، تھوڑے بندے پہنچے۔ آپ کا ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ چمکتے ہوئے چہرے تو میری کمزوری ہے، سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جس نے ریکارڈ کرنی ہے میری بات میں ریکارڈ کر لے، کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر لیے، بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ ایک جگہ یہی جملہ میں نے کہا، کمبر جی خالق کمبر، بندہ پھڑک نہ پڑا، ممبر کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، شرک پڑھتے ہو، کفر پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جاہلہ سوچا تو ہوتا، جو آدم بنا سکتا ہے کمبر نہیں بنا سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بسم اللہ جیو، یا بسم اللہ جو جیو، سارے بولو، سارے بولو یا رسول اللہ، بسم اللہ یا اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ سوچا تو ہوتا ہے اعتراض کر، اعتراض پہ کون سے پیسے لگتے ہیں، کون سا پمفلٹ چھپوانا پڑتا ہے؟ اعتراض ہی تو کیا تو نے۔ اعتراض کرنے سے پہلے سوچا تو ہوتا، جو آدم بنا سکتا ہے کمبر نہیں بنا سکتا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اب ذرا میرے مزاج پہ آ کے بولو نا تو پھر لطف ہے۔ آوازی کمبر، آہستہ سے آوازی جی خالق کمبر۔ مولا فرماتے تلوار لا، تلوار علی کے دستے اطہر پر آئی۔ اب میں دیکھوں گا کہ دل میں علی بھی ہوا، بی بی کا حرم بھی ہوا، شیعہ بھی ہوا، اور پھر آواز بچا کے تو گھر لے جائے، پھر کیا فائدہ تیرے آنے کا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ آوازی تلوار لا، تلوار علی کے دستے اطہر پر آئی۔ شاہ جی تلوار نے سب سے پہلے علی کے دستے اطہر پہ آ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ داد وہ جو دل سے نکلے۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گئی ہوں۔ علی نے 4 پورے انگلیوں کے
पूरा हाथ नहीं काटा, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। हवाला मेरी जमानत न दिखाऊं, काबर की दीवार तक तेरा मुजरम हूं। मेरे दोस्तों 4 पोरे उंगलियों के यहां से अली सरदार ने काट दिए। कटे हुए पोरे कटी हुई हथेली पे रख कर कूफा के मरकजी चौक में खड़े होकर आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जियो, मौला तुम्हें सलामत रखे। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। ये उंगलियां उसने काटी हैं। 65% बंदे बोले हैं, 35% अभी नहीं बोले। चाहता हूं 100% कारवान मेरा रफीक सफर हो जाए। चाचा तेरा हाथ एथों एथे ना आया, मैं बीबी दी बारगाह जो खैरात ही कोई नहीं पिनी। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। इस बारगाह में झूठ बोलने वाला शेमर से कम नहीं है। पिंडी से लेकर कराची तक मजमे धमाल खेलते देखे सतर पे तेरी कुव्वत परवास तो जुमला बताएगा ना बाबा जी। अली ने 4 पोरे उंगलियों के काट दिए। कटे हुए पोरे लेके कूफा के मरकजी चौक में खड़े होकर आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो दीन का दीन है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो यासूबुद्दीन है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो काबा का काबा है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो हसनैन का बाबा है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो बतूल का शौहर है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो बिस्तर मोहम्मद पे अल्लाह की रजा खरीदता रहा। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो मेराज पे मुस्तफा से अल्लाह की जगह बातें करता रहा। कुछ ऐसी बुलंदी पे जाके अली का मलंग अली के फजाइल पढ़ने लगा। उठ के भी खड़े हो जाओ तो सदर की कीमत नहीं है। कुछ ऐसी बुलंदी पे अली का जिक्र करने लगा, बंदे दौड़ के अली के सामने आ गए। या अली आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फजाइल पढ़ रहा है। आपने उंगली, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आपने उंगलियां काट दी हैं, वो आपके फजाइल पढ़ रहा है। आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फजाइल पढ़ रहा है। अली फरमाते जाओ वापस लेके आओ। हरम सैयदा में कीमत ना मिली तो दुख लगेगा मुझे। बंदा अली के सामने खड़ा हुआ। अली ने पूछा, तूने मेरे फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए हैं? कदमों पे हाथ रख के कहता है, मौला कैसे ना पढ़ूं तेरे फजाइल। तूने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। आहा आहा, इमाम हुसैन तुम्हें जिक्र तूने मुझे दुनिया में सजा देके जहन्नम की आग से बचा लिया। अली फरमाते, अच्छा ये तेरा मयार विला है। जाकिर भाई धीमे लहजे से फिक्रा कहूं, धीमे लहजे में नदीम शाह जी, फिर पता चले गले के जोर पे कौन बोलता है और लफ्ज के जोर पे कौन बोलता है। अली फरमाते, ये तेरा मयार विला है। चल कटे हुए पोरे कटी हुई उंगलियों के साथ रख। कोई तो पहुंचा होगा, कोई तो पहुंचा होगा, कोई तो पहुंचा होगा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बात आसान करके पढ़ूंगा ना बेटा, समझ आ रही है बात की। कटे हुए पोरे कटी हुई उंगलियों के सिप्तैन भाई साथ रख। फिक्रा कहूं जो फकीर की बारगाह से रिज़्क़ के सुखन लेते हैं। नदीम शाह जी, अली का हुक्म हुक्म खुदा समझकर, हाय 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 हाय, कोई तो पहुंचा होगा, कोई तो पहुंचा होगा। मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया। सैयदा आपको सलामत रखे। अली का हुक्म हुक्म खुद, अली का हुक्म हुक्म खुदा समझकर कटे हुए पोरे कटी हुई उंगलियों के साथ बंदे ने रखे। अली ने बेटा दस्ते इमामत फेरा, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। हाथ वैसे हो गया, हुण जे तेरा हाथ थले रहा ना तो फिर दुख लगसी। हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। बंदे तड़प उठे, या अली अजीब माजरा है, या काटी ना होती। बोलो ना यार, बोलो ना यार। तेरे रिफ्लेक्सेस के क्या कहने, तेरे झूमने के क्या कहने, तेरे अली को सलाम करने के क्या कहने। मौला अजीब माजरा, बंदे तड़पते थे। अली के फजाइल सुन के बंदे रसूल के पहलू में तड़पते थे। नदीम शाह जी सदर कहूं, कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बात साबित न कर सकूं जो झूठे की सजा वो मेरी। बंदे अली सुन के तड़पते थे, न तड़पते तो अल्लाह सूरह मुनाफिकून उतारने की जरूरत। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन तुम्हें जिक्र अल्लाह को सूरह मुनाफिकून उतारने की क्या जरूरत थी। बंदे तड़पते थे, तड़प उठे। या अली अजीब माजरा है, या काटी ना होती या चोरी ना होती। अली मुस्कुरा के फरमाते, खामोश, वो चोरी करने की सजा थी, ये फजाइल पढ़ने की जजा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जियो बिस्मिल्लाह।
اللہ تیری زندگی سلامت رکھے، امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بچے نے ربائی پڑھی ہے، میرا دل کر رہا ہے اسے اپریشیٹ بھی کر دوں اور تمہیں تمہارا عشق دو آتشہ بھی کر دوں۔ ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، ہائے 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 ہائے، ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں، کھاتا بھی علی کا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں۔ کوئی بولے تو بھی کہنا ہے، کوئی نہ بولے تو بھی کہنا ہے، کوئی بلائے شاہ جی تو پھر بھی کہنا ہے، کوئی نہ بلائے بھیا تو پھر بھی کہنا ہے۔ ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے، اور یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ۔ آہا 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 آہا، امام حسین تمہیں سلامت رکھے جیو۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، یہاں علی پڑھو یہاں نہ پڑھو۔ ہاں یہ بحث ملا کی ہے، اتنی بڑی بارگاہ میں بندے نے حق نہیں پڑھنا تو پھر کہاں پڑھنا ہے؟ شاہ جی آپ میری مدد کریں گے، مجھے مولا کی پرواہ کرنی چاہیے یا بندوں کی؟ مولا کی پرواہ کرنی چاہیے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ میں تو ہر مجلس زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں، میرے مولا کا فرمان ہے، آج بھی ممبر سے اعلان کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو۔ ذاکر بھائی ہو سکتا ہے کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا، ممبر ملا تھا، ولایت پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، سیدہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ولایت پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی؟ میں قدموں پہ سر رکھ کے بھائی جان کہہ دوں گا، مولا میں اپنے حصے کا کام کر کے آگے، اب تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے، اور تو جان مولا میں تو حق کے نمک ادا کر کے آگے ہوں تیری بارگاہ میں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اب بندے چپ کر گئے پھر دکھ لگے گا، کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ رسول سے سیکھا ہے۔ شاباش شاباش شاباش، ہم نے سید الانبیاء سے علی پڑھنا سیکھا ہے۔ پتہ کیسے؟ ندیم شاہ جی فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں، مسجد نبوی تھی، سلطنت رسالت کا سلطان تھا، بھری ہوئی تھی صحابیوں سے مسجد، اور رسول علی پڑھ رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے، فکرہ تھا جو سر سے گزر گیا ہے۔ کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا، ضروری نہیں کہ ہر سطر پہ ہر بندہ بول پڑے، کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ نہ 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 نہ، میں بے استادہ بندہ تھوڑی ہوں بھی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ تو آزما اپنی چوپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم۔ فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی ممبر پہ، انہی سطروں پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے خیرات عطا نہیں کی ہے۔ نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے، کلیجے پھٹ جائیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ میں ہزار دفعہ کہوں، یاسین کی زبان پہ رحمان کا، اللہ تیری جوانی سلامت، کتنے پیارے لگ رہے ہو، علی کے عشق میں جھوم رہے ہو۔ یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا۔ ایک فکرہ اور کہوں، پردے کے باہر والا پردے کے اندر والے کی بات سنا رہا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، اللہ تمہاری زندگیاں سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ۔ معراج سے پلٹ کر جو سواری آئی، اچھا، معراج سے پلٹ کر جو سواری آئی، حیدر سے ملاقات کی باری آئی۔ معراج سے پلٹ کر جو سواری آئی، حیدر سے ملاقات کی باری آئی۔ پوچھا احمد سے کیا ہوا معراج کی جب، بولے سرور کی آواز تمہاری ہے۔ یہ سوچنا ہی بس ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی۔ ادھر ہے ذات محمد، ادھر صفات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیاں ہے علی۔ جیو یال
بات بھولی تو نہیں ہے؟ نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے، یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا، اور رسول پڑھ رہے تھے علی کے فضائل، یہ بھی میرا علی، یہ بھی میرا علی، یہ بھی میرا علی۔ بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ہوا اور آپ چپ کر گیا، یہ بھی علی، 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 یہ بھی علی۔ وہ کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں؟ چوپدا بڑا کوئی سلطان بندہ اسی جڑا ہون بھی چپ کر گیا۔ بابا جی آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کی باتیں، کبھی علی کا سجدہ پڑھتے ہیں، کبھی علی کی معراج پڑھتے ہیں، کبھی علی کا گھوڑا پڑھتے ہیں، کبھی علی کی تلوار پڑھتے ہیں، کبھی علی کی جنگ پڑھتے ہیں، کبھی علی کا مصلی سناتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کی باتیں۔ رسول آواز دے کے کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا یہ چاہتا ہوں بتائیں تو صحیح، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آ۔ ہائے 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 کیا بات ہے، میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کا بوکس جیو۔ اگر زندگی میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، علی کی ولایت اگر زندگی میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، علی کو جو کلمے میں، علی کو جو کلمے میں شمار نہیں کرتا وہ لسان پاک بھی نہیں ہے۔ جیو امام حسین تیری زندگی سلامت رکھے یا علی، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ رسول کی آواز ہے میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کی خباثت، تیرے اندر کا بغض، تیرے اندر کی کمینگی باہر آئے۔ رسول فرماتے اب کر سوال دوبارہ پوچھ، پوری مسجد بھری ہوئی ہے ذرا اونچی آواز سے پوچھ، یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے یاد رکھ قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ ہائے 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 امام حسین تمہیں سلامت۔ بھائی جان بولیے نا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ نہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مجلس کے باہر وہ گیٹ میں کھڑا کر کے مجھ سے پوچھ لو کہ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، حوالہ گاڑی میں موجود ہے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ رسول فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ اگلے جملے پہ یہ بچے بھی بولیں گے یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت کریں نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں بطول کا ہم سر نہ ہوتا۔ ہائے 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 امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بس میرے حصے کا وقت بھی تمام ہو رہا ہے اور میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے۔ دو سوال فیصل بھائی بندے نے کیے، رسول نے دو جواب دیے۔ اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، سید الانبیاء فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ بندہ تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ بتائیں ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کی باتیں، یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا؟ آخر یہ علی ہے کیا؟ آخر یہ علی ہے کیا؟ میں ایک ایک کندھا دبا دبا کے جملہ دہراؤں گا ورنہ بولو میرے ساتھ، آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں یسالو انی نفسی حاضح الرجل، دیکھو دیکھو دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے۔ آہا 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 ہاں مجھ سے میرے ہی بھائی وسیم آگے، اللہ ان کی زندگی سلامت رکھے۔ اکبر یا رسول اللہ یا امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بس 3 یا 4 منٹ کی بقایا نوکری ہے اور جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے۔ شاہ جی ذرا توجہ کی خیرات دیجیے گا، کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ ابھی میرے
یہ محترم بھائی جان ہیں, نام تو نہیں مجھے پتا, لیکن علی کے پروانے ہیں تو دل میں رہتے ہیں. امام حسین آپ کو سلام, نام بھی علی بھائی ہے, چلیں سیدہ ان کو علی کے صدقے علی کے سائے میں ہی رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بھی معراج کی بات کر رہے تھے نا, تو جب رسول آئے نا معراج سے واپس, بات میں آخری کر کے جا رہا ہوں اور تیری دعا کے سارے تلے زندگی کا سامان رزق تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. نبی آئے معراج سے واپس, مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, وہی مجمع, وہی منبر, وہی ذاکر, جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. رسول معراج پڑھ رہے تھے تو چپ کر گئے ہوتے, آواز دے کے ذرا منتس ہوتے صحیح. کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب صاحب معراج پڑھ رہا ہوگا. ہائے 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 ہائے, ضروری تو نہیں نا ہر جملے پہ ہر بندہ بول پڑے. رسول پڑھے تھے معراج, اور رسول بتا رہے تھے میرے صحابہ یاد رکھنا, شب معراج بستر سے لے کر آؤ ادنا کے پردے تک, جس نے ریکارڈ کرنی ہے میری بات ریکارڈ کر لے, جس نے سوشل میڈیا پہ وائرل کرنی ہے وہ وائرل کر دے, جس نے حوالہ مانگنا ہے حوالہ مانگ لے, جس نے بیٹھک کرنی ہے بیٹھک کر لے, جس نے بحث کرنی ہے بحث کر لے, جس نے راستہ روکنا ہے راستہ روک لے. بات ڈنکے کی چوٹ پہ کر کے جاؤں گا. رسول فرما رہے بستر سے لے کے آؤ ادنا کے پردے تک میں جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا. ہائے ہائے ہائے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں جہاں بھائی جان بات تو میں اگلی کرنے جا رہا ہوں نا, آپ تو جھوم اٹھے نا اسی فکرے پہ, فکرہ تو میں اب کہنے جا رہا ہوں اپنے مزاج کا ندیم شاہ جی. رسول فرمانے میں جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا, میں نے وہاں بھی علی دیکھا, میں نے وہاں بھی علی دیکھا. ایک دفعہ نیاز حسین ہر علی والا میرا اشارہ دیکھے گا, پھر دل پسلیاں توڑ کے ہتھیلی پہ آ کے عشق مرتضیٰ میں رقص نہ کرے. میں نے بی بی سے خیرات نہیں مانگی. رسول فرمانے جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے وہاں بھی علی دیکھا. اشارہ دیکھنا خدا کے لیے, وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا. اشارہ نیاز حسین, وہاں بھی علی دیکھا, وہاں بھی علی دیکھا. رسول فرمانے او میں نے وہاں بھی علی دیکھا. آہا آہا, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. علی بھائی مشکلوں سے جب درے مشکل کشا تک آ گئے, مشکلوں سے جب درے مشکل کشا تک آ گئے, یوں ہوا محسوس جیسے ہم خدا تک آ گئے. ارے حاجیوں نے بیت دیکھا, ہم نے دیکھے اہل بیت. حاجیوں نے بیت دیکھا, ہم نے دیکھے اہل بیت. وہ حرم پر رک گئے, ہم کربلا تک آ گئے. حیدری حسین بادشاہ, حسین بادشاہ, یا علی یا علی. رسول فرما رہے جہاں 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 سے بھی گزرا میں نے ہر جگہ علی دیکھا. ندیم شاہ جی ایک ایک جگہ گنو نا, خدا کی قسم زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں, وہ جگہ زیادہ ہیں جو رسول نے گنوائی. وہاں بھی علی, 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 وہاں بھی علی. مصرے میں پڑھنے جا رہا ہوں کچھ علی کی خیرات سے, اور وہ مصرے بازو سے پکڑ کے کھڑا نہ کریں پھر بی بی نے خیرات ہی کیا دی ہے. رسول فرمانے سنو حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی. نبی فرما رہے میں نے کہاں کہاں علی دیکھا. نہ 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 دل بنے تو میرے ساتھ بولنا, منت کر کے داد لینا استاد نے سکھایا ہی نہیں ہے مجھے. رسول فرما رہے سنو حق کے لطیف جود و سخا پر ہے یا علی, سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی, افلاک کی حدود و بقا پر ہے یا علی, سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی, خلد بری کی باد صبا پر ہے یا علی, توحید کے غرور و انا پر ہے یا علی, سارے ملائکہ کی ابا پر ہے یا علی, جبریل کی حسین قبا پر ہے یا علی, سرور کی لخت دل کی کسا پر ہے یا علی, مریم کے سر کی نیک ردا پر ہے یا علی, معراج میں الہ کی جا پر ہے یا علی, مومن کی ہر صلاۃ ولا پر ہے یا علی, نقطہ بائے بسم خدا پر ہے یا علی, الحمد کی نفیس صدا پر ہے یا علی, سورج ستارے چاند سما پر ہے یا علی, نیت رکو قیام دعا پر ہے یا علی,
سجدے میں اپنے رب کی ثنا پر ہے یا علی. کس کس جگہ سے ذکر علی تم مٹاؤ گے اور کعبہ کو یا قرآن کی سطریں جلا. بولو بولو سخی سردار کلندر صاحب کی ایک سطر بولو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آپ جی امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ادھر آ جاؤ. علی کو کون جانے گا، علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتہ ہوگا. نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے. علی کعبے میں آئے ہیں، بتا کعبے کا کیا ہوگا. نعرے حیدری حیدری. جیو بچ گئی آسان، اجڑ گیا گھر بطول کا. تیرے لیے پڑھنے آیا ہوتا تو فضائل پہ چھوڑ کے جا چکا ہوتا، لیکن جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں نا اسے میرے فضائل کا کوئی انتظار نہیں تھا. اسے صرف ایک بات کا انتظار تھا، کب مصائب پڑھوں، کب میں اس پر روؤں جس کی لاش پہ قاتلوں نے رونے نہیں دیا. عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. ندیم شاہ جی استقبال مصائب میں وسیم بھائی پنجابی زبان کے 2 مصرے عطا ہوئے ہیں. ناصر بھائی وہ تسبیح سمجھ کے پڑھا کرتا ہوں. آج بے ساختہ سامنے آ گئے ہیں، تمہاری آنکھوں کا وضو دیکھ کے سن لیجئے. جہاں یاد آئیں گے آنکھیں چھلک پڑیں گی. پنجابی کی 2 سطریں ہیں. جھوک فنا ہے، جھوک سفید داڑیوں والے بزرگ جانتے ہیں. جھوک دنیا جہان جہاں تو اور میں سانس لیتے ہیں. جھوک فنا ہے مر وجنے اتھا کہندی شاہی ہوئی نہیں. اور اولویے اس زخمی نو جہندی لاش تے زینب روئی نہیں. عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن بی بی کے حرم میں کھڑا ہوں تو دل چاہ رہا ہے اسی کی اولاد کا ایک درد سنا دو تمہیں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. یہ میری وہ عزت والی شہزادی ہے جو اپنی جوڑی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ گئی. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. صرف بیٹے قربان کیے ہیں، رونے والوں اس مخدومہ نے بیٹیاں بھی قربان کی ہیں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. 2 بیٹیاں تھی جناب مسلم ابن عقیل کی. 3 یا 4 منٹ کی نوکری ہے، پھر میرے بعد بھائی مصائب پڑھیں گے. 2 بیٹیاں تھیں جناب مسلم ابن عقیل کی. بڑی کا نام سیدہ حمیدہ بنت مسلم، ہائے ضرور کر دینا. چھوٹی کا نام سیدہ عاتقہ بنت مسلم. بڑی کا سن 7 سال کا، چھوٹی کا سن 4 سال کا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور میں دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اس جملے کے صدقے بانی مجلس کی ماں کو مولا شفا عطا فرمائے. رونے والوں بڑی 5 سال کی، چھوٹی 4 یا 5 سال کی، بڑی 7 سال کی. سیدو غیر سیدو 2 بیٹیاں تھیں نا جناب مسلم ابن عقیل کی. رونے والوں جب علی کی بیٹیاں بھائی کی محبت کے زیور پہن کر کوفہ کے صدر دروازے پہ پہنچی ہے نا، جملہ میں نے پڑھ دیا ہے، شاید میرے پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. رونے والوں ابھی قافلہ آل محمد کا صدر دروازے پہ رکا نہیں تھا، یا پچھلے اونٹ سے جناب مسلم کی یتیم شہزادی کی آواز آئی، سجاد تجھے پھپھی کی چادر کا واسطہ ایک مرتبہ قافلہ روک. کوشش کرنا ایک ہاتھ سینے پہ ضرور مارنا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اتنی بڑی بارگاہ میں آئے ہو، آنسوں کا پرسہ ضرور پیش کر کے جانا. سجاد تجھے پھپھی کی چادر کا واسطہ ایک مرتبہ قافلہ روک. رونے والوں خون رونے والا امام رو کے کہتا ہے کیوں رکواتی ہو قافلہ؟
جناب مسلم کی یتیمہ کی آواز، سجاد یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے، ہمیں بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ رونے والوں خوشبو کا نام آنا تھا، خون رونے والا امام رونے والوں تڑپا۔ سجاد کی آواز صرف خون کی خوشبو نہیں، سامنے صدر دروازے پہ تیرے بابا کا سر لٹکا ہے۔ رونے والوں سر ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں جب سر کے لٹکنے کا نام آیا نا، اب یہ ادب سن کے رونے کے عادی ہیں، ایک دفعہ میری جانب ضرور نیاز حسین دیکھنا۔ وسیم بخاری صاحب جو ادب سن کے رونے کے عادی ہے، رونے والوں جب سر کے لٹکنے کا نام آیا نا تو ندیم شاہ جی بچی نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، اور رونے والا جیسے بازو کٹا کے عباس زین سے گرے تھے نا، ویسے کھڑے ہوئے اونٹ سے سورہ رحمان کی تفسیر زمین پہ گر پڑی۔ اور رونے والا بچی کا حق بنتا تھا نا بابا کے سر کے نیچے جا کے اپنے دکھ سناتی۔ سر پہ ماتم کرنے والے، اللہ تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں یار، تیری بہنیں تیرے سر پہ صحرا دیکھیں۔ قسمت علی اکبر کی بہن کی جو قدموں کے نشان پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہتی رہی اکبر تیرا 7ویں کا وعدہ تھا، اور رونے والا بچی کا بابا جی حق بنتا تھا بابا کے سر کے نیچے جا کے اپنے دکھ سناتی۔ لیکن منبر کے تقدس کی قسم ہے بچی نے نہیں کہا بابا میری چادر لٹ گئی ہے، بچی نے نہیں کہا میرے بندے چھن گئے ہیں، بچی نے نہیں کہا مجھے تماچے لگتے رہے ہیں، آ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اس بی بی کی زری کی قسم ہے بابا کے سر کے نیچے آ کے ایک دکھ سناتی رہی، بابا تیرے ساتھ ہمارے 2 چھوٹے بھائی گئے تھے، اللہ جانے کسی نے ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، اللہ جانے کسی نے پانی پلایا یا کوئی نہ، اللہ جانے کسی نے چھاؤں میں بٹھایا یا کوئی نہ، اب جڑے ہوئے ہاتھ ہے ایک دفعہ مجھے ضرور دیکھنا۔ رونے والا ابھی بابا سے باتیں ہو رہی تھی یا جناب سجاد زنجیر سنبھال کے دوڑے، بچی کو سینے سے لگا کے کہتے اماں پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں مسلم کی یتیمہ دنیا سے چلی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ